السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل یا نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اعراض فرماتا ہے، یعنی جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر شیطان کے ہتھے تو چڑھنا ہی ہے۔ پھر اس نے ہم کس طرح سے ان خیالات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ان وسوسوں سے، ان سوچوں سے کیا کوششیں کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کی ایک عربی شیخ سے ملاقات کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس شخص کی جب عربی شیخ سے ملاقات ہوئی تو اس کے علم میں آیا کہ یہ شیخ ہر مسئلے کا حل 2 رکعت نماز سے حل کرتے ہیں۔ ان شیخ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری ایک عادت ہے کہ میں خواتین کو بہت دیکھتا رہتا ہوں، میری مدد کریں کہ اس سے نجات پا جاؤں۔ شیخ نے کہا یہ تو بہت سمپل ہے، جب بھی تم کسی خاتون کو دیکھو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس شخص نے کہا شیخ میں ریسیپشنسٹ ہوں، یعنی سارا دن میرا کام ہی ہے یہ ریسیپشن پہ کھڑے ہونا، دیکھنا اور سوالوں کے جواب دینا۔ تو شیخ نے کہا کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہی گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھو۔ یہ چیز شیطان کو بہت پسند ہے، مگر اس سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز شیطان کی یہ ہے کہ انسان نماز کی طرف نہ جائے، نماز نہ پڑھے۔ تو نماز سے روکنے کے لیے وہ تم کو نامحرم کی طرف دیکھنے کے گناہ سے روک دے گا، یعنی شیطان بڑی نیکیاں چھڑوا کر چھوٹی نیکیوں پر لاتا ہے۔ بڑا نیکی کا کام جو ہے وہ انسان کو کسی صورت نہیں کرنے دیتا۔ اس شخص نے 2 رکعت نماز کا جو سلوشن بتایا گیا تھا اس نے وہ کرنا سٹارٹ کیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ ایک دن میں 10 رکعت نماز پڑھنے لگا، پھر 8 رکعت پہ آیا، پھر 6 پہ، پھر 4 پہ، پھر 2 رکعت پر آ گیا۔ تو اس شخص نے بتایا کہ پہلے وہ خواتین کی ہیل کی آواز سن کر ہی متوجہ ہو جاتا تھا اور دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اب جب بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی خاتون آ رہی ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ مت دیکھنا مت دیکھنا، اگر دیکھو گے تو پہلے وضو کرنا پڑے گا، کپڑے گیلے ہوں گے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، سو اچھا ہے کہ تم دیکھو ہی مت۔ تو اس شخص نے کہا کہ شیخ اب تو میں بالکل نظر بھی نہیں ڈالتا۔ ایک اور آدمی شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت اسموکنگ کرتا ہوں اور اس سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرے لیے دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ شیخ نے کہا کہ جب بھی تم سگریٹ پیو، اگر وضو ہے بھی تو نیا وضو کرو، نئے وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس آدمی نے کہا شیخ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو دن میں 2 پیکٹ سگریٹ پیتا ہوں۔ شیخ نے کہا تو کیا، پھر سے نیا وضو کرو، ہر ایک سگریٹ پینے کے بعد نیا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس آدمی نے خیر ایسا ہی کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ بھی ایک دن میں پھر 10 رکعت تک پہنچ گیا، یعنی دن میں 5 سگریٹ پینے پر آ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک دن میں 2 رکعت پر آ گیا۔ پھر اس آدمی نے بھی شیخ کو بتایا کہ اب جب وہ سگریٹ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے نا تو شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو، کیا سگریٹ پینا ہے، سگریٹ پیو گے تو وضو کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی، سو چھوڑ ہی دو، تم کیا کرنا ہے سگریٹ پی کے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ 2 رکعت نماز کا حل جو ہے یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کتاب کو ایک اور آدمی نے پڑھا اور اس نے پھر شیخ کو فون کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے۔ مجھ سے فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی تھی اور میں خود پر ناراض بھی ہوتا تھا، غصہ بھی آتا تھا۔ تو ایک رات میں نے غصے میں اپنے بستر پر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہا واللہ العظیم، اگر اب میں نے فجر کی نماز چھوڑی کل تو میں اس کے بدلے میں 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اس آدمی نے مزید کہا کہ پھر وہ سو گیا، اور جب فجر کا وقت ہوا اس نے کوئی الارم نہیں لگایا تھا، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، اسائن نہیں کیا تھا کسی کو کہ وہ مجھے اٹھائے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خود ہی دماغ میں چلنے لگا کہ کوئی اٹھا رہا ہے مجھے کہ اٹھو 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 اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز پڑھو۔ اور پھر اس دن سے میں نے کبھی فجر کی نماز مس نہیں کی، میں مؤذن سے بھی پہلے جو ہے
اٹھ کے بیٹھا ہوتا تھا. اور جب مسجد والوں نے بھی یہ چیز ریئلائز کی کہ میں مسجد میں پہلا ہوتا ہوں پہنچنے والا، تو انہوں نے مسجد کی چابی میرے حوالے کر دی اور میں روز مسجد کا دروازہ کھولتا ہوں. اب یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں جو سارا دن چلتے رہتے ہیں، ان کو خود سے کیسے دور کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیات 97 اور 98 میں فرمایا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. مفہوم ہے جس کا، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. جب بھی وسوسے آئیں، بیٹھے بیٹھے خیالات سوچیں، دماغ میں چلیں، ڈر خوف محسوس ہو، تو ان آیات کو صدقے دل سے پڑھیں. صبح شام کے اذکار پڑھنا مت بھولیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے. آیت الکرسی کا پڑھنا، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، یہ پڑھ کر حصار باندھ لیا کریں. قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھیں، غافل نہیں رہنا کبھی بھی. جو بھی صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی پروٹیکشن کا ذمہ اللہ پر ختم ہو جاتا ہے. نماز ہماری زندگی کی بہت اہم عبادت ہے، اس کو ذرا سیریس لیجئے، اس کے لیے اہتمام کیا کیجئے. نماز کو بہت اچھا بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شرف قبولیت حاصل ہو. ایک یہودی خاتون کا سچا واقعہ بتاتی چلوں. ایک عالم صاحب امریکہ گئے، وہاں پر خواتین کا اجتماع تھا اور بھی اسکالرز موجود تھے. تو وہاں پر خواتین نے ان عالم کو بتایا کہ یہاں پر ایک یہودی خاتون ہے جو نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ نماز ایسے ڈوب کر پڑھتی ہے کہ ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اس کی نماز کی تیاری بھی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اس نے نماز کے لیے اپنے سوٹ الگ سے سلوا رکھے ہیں. جب نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تو وہ ان لباسوں میں سے ایک لباس زیب تن کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے. تو اس عالم نے اس یہودی خاتون سے پھر اس بارے میں پوچھا، تو اس خاتون نے جواب دیا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، مفہوم ہے جس کا کہ مسجدوں میں خود کو زینت دے کر آؤ. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر رب کے حضور عبادت میں پیش کرو. تو میں تو مسجد جا نہیں سکتی، سو مجھے نماز کے وقت بادشاہ کے حضور، اللہ کے حضور حاضری تو دینی ہوتی ہے اور بہترین طریقے سے حاضر ہونا ہے. تو اس لیے میں نے بہترین جوڑے سلوا کر رکھے ہیں. میں اچھے سے وضو کرتی ہوں، اچھا لباس زیب تن کرتی ہوں اور پھر عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور پورے خشوع سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ، ہمیں کہیں جانا ہو تو ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ اچھا لباس پہنیں، خود کو زینت دیں، مگر نماز کے لیے اکثر یہی ہوتا ہے کہ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، گھر دھو لیا، صفائی کر لی، کام کاج کر لیے، کھانا وانا بنا لیا، پسینہ آ گیا، پنکھے کے نیچے بیٹھے، خود کو سکھایا، وضو کیا اور پہنچ گئے جائے نماز پر انہی کپڑوں کے ساتھ. خیر سب کے بارے میں میں یہ نہیں کہتی، لیکن اکثریت کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. تو جتنی نماز کے لیے تیاری کی جائے گی نا اچھی، وہ بھی خشوع پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کا خشوع مزید بڑھاتی ہے. آزمائش شرط ہے بس. اب آپ کبھی کام کاج، صفائی، جھاڑ پونچھ کر کے اب انہی کپڑوں میں ذرا نماز ادا کر کے دیکھیں، اور ایک نماز ایسی ادا کریں کہ اس سے پہلے شاور لیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو عطر وغیرہ لگائیں اور پھر نماز کے لیے حاضر ہوں. اور پھر دونوں حالتوں میں پڑھی گئی نماز کا جائزہ لیں کہ کس نماز میں ہم وسوسوں کا شکار رہے اور کس نماز میں خشوع و خضوع ڈیولپ ہوا. تو پھر آپ کو ادراک ہوگا اس بات کا کہ روحانی اور جسمانی طور پر پاک صاف ہونا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو شیطان کو ہم سے دور رکھتا ہے. پھر ایک اور بات کہ نماز کو ہمیں ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور نماز میں الفاظ کے معنی پر فوکس کریں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، تو پھر آپ کی ساری توجہ نماز میں ہی رہے گی. اتنی آواز میں نماز ادا کریں جو کم از کم آپ کے کان سن سکیں. جو بھی پھر خیال آتا ہے اس کو اگنور کریں، اس کو سوچنا نہیں ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کام ہم کو کرنا ہے. صحابی نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے بہت وسوسے آتے ہیں.
شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جب بھی اس کو محسوس کرو تو 3 مرتبہ تعوذ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھتکار دو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وسوسے ختم کر دیے۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اتنے نیک لوگ بھی ان وسوسوں کا شکار تھے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ نیک و بد کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو برائی کی طرف لگانا چاہتا ہے اور کسی کا تعلق بھی اللہ سے جڑنے دینا نہیں چاہتا، اور وہ ہمیشہ اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں حملوں سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہم کو پناہ دے سکتی ہے۔ تو ہم کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، آیت الکرسی، سورۃ الفلق کو، ناس کا پڑھ کر حصار باندھنا، صبح شام کے اذکار کا پڑھنا، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ چیزیں، یہ کام آپ کو شیطان سے دور کر دیتے ہیں اور شیطان کو بھی آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے دل کا دروازہ شیطان کے لیے بند رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہر پل ہر لمحے بچائے، آمین، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔